یہ واحد خالص عربی ملک ہے جو اسرائیل کا لنگوٹیا یار ہے اور اسی سے بے حد پیسہ کھا رہا ہے۔ یہاں 8 سے تقریباً 9000 سال پرانا شہر بھی آباد ہے جسے پوری دنیا پیٹرا کے نام سے جانتی ہے۔ اس ملک میں کیا کچھ نہیں۔ حسن تو اس ملک میں اتنا ہے کہ دیکھتے دیکھتے تمہارا جی کبھی نہیں بھرے گا، چاہے وہ زمینی مناظر کا حسن ہو یا یہاں کی لڑکیوں کا۔ یہاں پر عثمانی، رومی، عباسی سے لے کر ایوبیوں تک نے حکومت کی، اور دبئی سے پہلے اس ملک کے دارالحکومت عمان کو دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر مانا جاتا تھا۔ جی ہاں میری جان، میری زند، آج بات ہو گئی اردن کی، وہی ملک جسے دنیا بھر میں جردن بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس ملک کا حقیقی اور سرکاری نام ہاشمی مملکت اردن ہے، اور یہ نام اسے اس لیے ملا کیونکہ دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر واقع ایک چمکتا ہوا شاہکار ہے۔ ایک ملک عمان ہے جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ لگتا ہے، جبکہ ایک شہر عمان ہے جو اردن کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ بہت سے لوگ اس شہر کا نام سنتے ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بات ملک کی ہو رہی ہے یا شہر کی، تو اتنا جان لیجئے کہ ملک کا نام اردن ہے اور دارالحکومت کا نام عمان ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کی طرح اردن بھی قدیم تہذیبوں اور زندگی کے ناقابل فراموش آثار رکھتا ہے۔ اردن کے ایک گاؤں سے 8400 قبل مسیح کے آثار بھی دریافت ہو چکے ہیں، یعنی جب دنیا بھی غاروں میں رہتی تھی تب یہاں لوگ منظم زندگی گزار رہے تھے۔ قدیم زمانے میں اردن میں ایک تہذیب بہت مشہور تھی جسے تاریخ نے نبطی تہذیب کے نام سے یاد رکھا ہے، اور یہاں رہنے والوں کو نبطی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ عرب قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سرخ گلابی پتھروں کو تراش تراش کر ایسے خوبصورت گھر اور شہر بنایا کرتے تھے کہ آج بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ زمانہ قدیم سے اردن کے پہاڑوں میں تراشا گیا یہ شہر آج بھی پیٹرا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ماضی میں بھی اسی نام سے مشہور تھا۔ وہ گلابی شہر جو اب نئے 7 عجائبات دنیا میں شامل ہے۔ قدیم دور میں مصری فرعونوں نے اس خطے پر قبضہ کیا، اور یہ مصر اور روم کی تجارت کا اہم راستہ رہا۔ بعد میں یکے بعد دیگرے آشوری، بابلی اور پھر ایرانی ہخامنشی سلطنتیں یہاں قائم رہیں۔ سکندر اعظم نے ہخامنشیوں کو شکست دے کر یونانی حکومت قائم کی، اور سکندر کے بعد کچھ عرصہ اس کے جانشین حکمران رہے۔ پھر رومی آئے اور اردن، مصر اور شام کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ رومیوں کے بعد ساسانی اور پھر بازنطینی دور آیا۔ 634 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمان فوجوں نے اس پورے علاقے کو فتح کر کے اسے بلاد شام کا صوبہ بنا دیا۔ اس کے بعد اموی، عباسی، فاطمی، حمدانی، سلجوقی ادوار آئے۔ پھر صلیبی جنگ ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد ایوبی حکومت قائم ہوئی، جسے بعد میں مملوکوں نے سنبھالا۔ 1516 میں اردن عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا اور صدیوں تک اسی کے زیر اثر رہا۔ عثمانیوں کے بعد برطانوی اور فرانسیسی قبضہ ہوا۔ 1921 میں برطانیہ نے امارت شرقیہ اردن قائم کی، جو 1946 میں آزاد ریاست بنی۔ 1951 میں اسے ہاشمی مملکت اردن کا نام دیا گیا، اور 1952 کے آئین میں آئینی بادشاہت قائم ہوئی۔ آزادی کے بعد شاہ عبداللہ اول پہلے بادشاہ بنے، ان کے بعد شاہ طلال، اور پھر 1953 میں جوانی پوری ہونے پر شاہ حسین نے تخت سنبھالا اور طویل عرصہ حکومت کی۔ ان کے انتقال کے بعد 1999 میں شاہ عبداللہ ثانی بادشاہ بنے اور آج تک منصب پر فائز ہیں۔ دوستو، آزادی کے بعد جو سرحدیں طے ہوئیں ان کے مطابق اردن کا کل رقبہ 89,342 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے آزاد ممالک میں 110واں اور ایشیائی ممالک میں 32واں نمبر ہے۔ آزادی کے ابتدائی برسوں میں اردن اور اسرائیل کے تعلقات انتہائی تلخ رہے، پھر آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوئے اور آخرکار دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ لاکھوں فلسطینی مہاجرین جن کی جانوں کو فلسطین میں خطرہ تھا اردن آ کر آباد ہوئے، اور بہت سے کو اردن نے مکمل شہریت بھی دے دی۔ البتہ حالیہ برسوں میں کچھ پالیسیوں کو سخت ضرور کیا گیا ہے۔ اردن میں اسرائیل مخالف بڑے مظاہروں کی عام طور پر اجازت نہیں دی جاتی، اور میڈیا میں بھی اسرائیل مخالف مواد پر کافی پابندی رہتی ہے۔ اسرائیل علاقائی ممالک کو اپنا حلیف بنانے کے لیے بھرپور فنڈنگ کرتا ہے، اور اس فہرست میں اردن کا نام بہت بڑے حروف میں 2023 لکھا جاتا ہے۔ البتہ آج بھی اردن، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کچھ متنازع علاقے موجود ہیں جن پر تینوں ملک اپنا اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ اردن کی موجودہ آبادی تقریباً 11,300,000 ہے 2025 کے تخمینے کے مطابق۔ سرکاری شمار میں کچھ فلسطینی مہاجرین شامل نہیں کیے جاتے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں تقریباً 78واں نمبر ہے۔ جغرافیائی محل وقوع کی بات کریں تو مشرق اور جنوب میں سعودی عرب، مغرب میں فلسطین اور اسرائیل، شمال مشرق میں عراق، شمال میں شام، یعنی اردن کو زیادہ تر سعودی عرب نے مشرق اور جنوب سے گھیر رکھا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں کامنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔
دارالحکومت عمان اردن کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بھی ہے۔ 7000 قبل مسیح میں یہاں انسانی بستی آباد تھی۔ آج کا عمان تقریباً 1680 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور میٹرو ایریا کی آبادی 40 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ شمال مغربی حصے اور مغرب کی جانب یعنی اسرائیل اور فلسطین کی سرحد کے قریب وادی اردن کا علاقہ ایک ایسا سرسبز جنت کا ٹکڑا ہے جو پوری طرح زرخیز ہے۔ یہیں گندم کے سنہرے کھیتوں، زیتون کے درختوں، انگور کی میٹھی بیلوں اور تازہ سبزیوں کی کاشت ہوتی ہے۔ کویتی دینار، بحرینی دینار اور عمانی ریال کے بعد دنیا کی چوتھی سب سے مضبوط کرنسی اردنی دینار کو ہی مانا جاتا ہے۔ یہ وہ کرنسی ہے جو عالمی مارکیٹوں میں اپنی طاقت سے سرفراز ہے۔ آج کی شرح تبادلہ کے مطابق ایک اردنی دینار تقریباً 396 پاکستانی روپے اور 127 بھارتی روپے کے برابر ہے۔ یہ وہ قدر ہے جو اردن کی معاشی استحکام کی گواہی دیتی ہے۔ بھلے یہ دنیا کی چوتھی مضبوط کرنسی رکھتا ہو، مگر معاشی مسائل کی وجہ سے غربت کی شرح تقریباً 16% اور بے روزگاری کی شرح 21 سے 23% کے درمیان رہتی ہے۔ 2024 سے 2025 کے اعداد کے مطابق یہ اعداد و شمار اردن کی جدوجہد کی کہانی سناتے ہیں۔ ملکی آمدنی کا تقریباً 4% زراعت سے، 30% صنعت سے اور 66% سرکاری اور نجی خدمات کے شعبے سے آتا ہے۔ قدرتی گیس اور تیل کی شدید کمی ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں مکمل طور پر درآمد کی جاتی ہیں جو اردن کی انرجی کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ عمان شہر کے علاوہ جرش، اربد، ازرقہ، مادبہ، الکرک اور عقبہ جیسے شہر اپنی تاریخ اور خوبصورتی کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ فٹ بال یہاں خون میں دوڑتا ہے، سب سے زیادہ دیکھا، کھیلا اور پسند کیا جانے والا کھیل ہے۔ فٹ بال کے بعد دوسرے نمبر پر کرکٹ کا جنون ہے، پھر سائیکلنگ، باسکٹ بال اور سکیٹ بورڈنگ بھی نوجوانوں کے دل دھڑکاتے ہیں۔ انسانوں کی اوسط عمر یہاں 78.1 سال تک پہنچ چکی ہے اور تعلیم کی شرح 98.4% سے بھی اوپر ہے، یعنی تقریباً ہر شخص پڑھا لکھا اور باشعور ہے۔ اردن عرب دنیا کے ان 2 ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ کھلے عام سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، اور جب بھی اسرائیل فلسطین کے درمیان صلح کی بات ہوتی ہے تو ثالث کے طور پر سب سے آگے اردن ہی کھڑا ہوتا ہے۔ بہار میں صرف وادی رم کے سرخ صحرا میں کھلنے والا سیاہ گلاب دنیا کا نایاب ترین پھول ہے اور اردن کا قومی پھول ہے۔ سینائی روز فنچ یعنی خوبصورت گلابی چڑیا قومی پرندہ ہے اور عربی آرکس یعنی سفید ہرن نما جانور قومی جانور کا اعزاز رکھتا ہے۔ وہ قدیم پیٹرا سٹی جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یونیسکو نے اسے دنیا کے نئے 7 عجائبات میں شامل کیا ہے۔ یہ گلابی پتھروں کا شہر ہے جسے شہر گلاب بھی کہتے ہیں، اور جو سیاح بھی اردن آتا ہے وہ سب سے زیادہ وقت یہی گزارتا ہے۔ بحر مردار کے ساتھ اردن کی سرحد تقریباً 50 کلومیٹر لمبی ہے۔ اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو اردن کو بھی لینڈ لاکڈ یعنی زمینی ملک کہا جاتا۔ اردن کے بڑے دریاؤں میں 4 شامل ہیں: دریائے اردن، یرموک، زرقا اور وادی مجیب، جبکہ کئی چھوٹے دریا بھی ہیں جو سیدھے بحر مردار میں گرتے ہیں۔ زیتون کا درخت یہاں سب سے زیادہ نظر آتا ہے، مگر قومی درخت کا تاج ماؤنٹ ٹیبر اوک کے سر سجا ہے۔ ماؤنٹ نیبو وہ مقدس پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری سانس لی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی آزمائش سے گزرے تھے۔ اور آخر میں سب سے پیاری بات، اردن کو عرب کی سب سے مہمان نواز قوم مانا جاتا ہے۔ جہاں جاؤ اہلاً و سہلاً کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں۔ تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی مگر پیاری سی ڈاکیومنٹری۔ کیسی لگی تمہیں؟ دل سے بتاؤ یار، کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا کہ کیا خیال ہے، کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ میرے پیاروں۔ لڑکیاں خصوصاً عمان، زرقا اور اربد جیسے بڑے شہروں میں رہنے والی عرب دنیا میں سب سے زیادہ ماڈرن، فیشنیبل اور خوبصورت سمجھی جاتی ہیں۔ وہ کھلے بال، بہترین میک اپ، جینز ٹاپ، شارٹ ڈریسز، ہائی ہیلز اور برانڈڈ بیگز کے ساتھ گلیوں، کیفے اور مالز میں نظر آتی ہیں۔ انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ پر بہت ایکٹیو رہتی ہیں۔ ڈیٹنگ کے معاملے میں شہری علاقوں کی جدید سوچ والی لڑکیاں بوائے فرینڈ بناتی ہیں، کیفے، سنیما اور پرائیویٹ پارٹیوں میں ملتی ہیں، اور کچھ تو کس یا ہیک تک بھی جاتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب اردن سیاحت کے لحاظ سے عرب دنیا کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں سیاح آتے تھے۔ علاقائی تنازعات اور 2010 سے 2016 کے مشکل دور میں سیاحت تقریباً 70% تک گر گئی، مگر 2017 سے دوبارہ تیزی سے بحال ہوئی۔ 2024 میں تقریباً 35 لاکھ غیر ملکی سیاح آئے اور 2025 سے 2026 میں یہ تعداد 67 لاکھ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اردن دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی انتہائی شدید قلت ہے، جنگلات اور لکڑی کی پیداوار بھی نہ ہونے کے برابر۔ پاکستانیوں کو ویزا پہلے لینا پڑتا ہے۔ اسلام آباد میں اردن کا سفارت خانہ موجود ہے، جبکہ بھارتیوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت ملتی ہے۔ تقریباً 90% آبادی مسلمان ہیں، جن میں اکثریت سنی ہے۔
شیعہ برادری زیادہ تر عراق اور شام سے منتقل ہو کر آئی ہے۔ 5% مسیحی آبادی ہے جو صدیوں سے یہاں مقیم ہے۔ آزادی کے بعد کچھ مسیحی 2019 میں بھی یہاں مقیم ہیں۔ خاندان امریکہ، کینیڈا اور یورپ ہجرت کر گئے۔ تقریباً 2% دروز اور بہائی برادری بھی موجود ہے۔ عمان شہر کے علاوہ جرش، اربد، ازرقہ، مادبہ، الکرک اور عقبہ جیسے شہر اپنی تاریخ اور خوبصورتی کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ فٹ بال یہاں خون میں دوڑتا ہے۔ سب سے زیادہ دیکھا، کھیلا اور پسند کیا جانے والا کھیل ہے۔ فٹ بال کے بعد دوسرے نمبر پر کرکٹ کا جنون ہے، پھر سائیکلنگ، باسکٹ بال اور سکیٹ بورڈنگ بھی نوجوانوں کے دل دھڑکاتے ہیں۔ انسانوں کی اوسط عمر یہاں 78.1 سال تک پہنچ چکی ہے اور تعلیم کی شرح 98.4% سے بھی اوپر ہے، یعنی تقریباً ہر شخص پڑھا لکھا اور باشعور ہے۔ اردن عرب دنیا کے ان 2 ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ کھلے عام سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، اور جب بھی اسرائیل فلسطین کے درمیان صلح کی بات ہوتی ہے تو ثالث کے طور پر سب سے آگے اردن ہی کھڑا ہوتا ہے۔ بہار میں صرف وادی رم کے سرخ صحرا میں کھلنے والا سیاہ گلاب دنیا کا نایاب ترین پھول ہے اور اردن کا قومی پھول ہے۔ سینائی روز فنچ یعنی خوبصورت گلابی چڑیا قومی پرندہ ہے، اور عربی آرکس یعنی سفید ہرن نما جانور قومی جانور کا اعزاز رکھتا ہے۔ وہ قدیم پیٹرا سٹی، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یونیسکو نے اسے دنیا کے نئے 7 عجائبات میں شامل کیا ہے۔ یہ گلابی پتھروں کا شہر ہے جسے شہر گلاب بھی کہتے ہیں، اور جو سیاح بھی اردن آتا ہے وہ سب سے زیادہ وقت یہی گزارتا ہے۔ بحر مردار کے ساتھ اردن کی سرحد تقریباً 50 کلومیٹر لمبی ہے۔ اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو اردن کو بھی لینڈ لاکڈ یعنی زمینی ملک کہا جاتا۔ اردن کے بڑے دریاؤں میں 4 شامل ہیں: دریائے اردن، یرموک، زرقا اور وادی مجیب، جبکہ کئی چھوٹے دریا بھی ہیں جو سیدھے بحر مردار میں گرتے ہیں۔ زیتون کا درخت یہاں سب سے زیادہ نظر آتا ہے، مگر قومی درخت کا تاج ماؤنٹ ٹیبر اوک کے سر سجا ہے۔ ماؤنٹ نیبو وہ مقدس پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری سانس لی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی آزمائش سے گزرے تھے۔ اور آخر میں سب سے پیاری بات، اردن کو عرب کی سب سے مہمان نواز قوم مانا جاتا ہے۔ جہاں جاؤ اہلاً و سہلاً کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں۔ تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی مگر پیاری سی ڈاکیومنٹری۔ کیسی لگی تمہیں؟ دل سے بتاؤ یار، کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا کہ کیا خیال ہے، کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ میرے پیاروں۔